غلامی کا ہے، میرے ایمان کا پتہ نہیں ہے، تو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں اللہ قرآن میں بتا کے گیا ہے یہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور جنتیوں کو اپنا امام ماننے والا ضیاء الرحمان ہے، جنتیوں کو اپنا امام ماننے والا حق نواز ہے، اور حق نواز کے روحانی فرزند ہم ہیں۔ ہم حق نواز کا علم اٹھا کے، ضیاء الرحمان کا علم اٹھا کے صحابہ غلامی میں اپنی جان تک فدا کر دیں گے، لیکن کسی کتے کی بکواس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے قرآن، پیغمبر کا فرمان، ہمارے لیے صحابہ کی ناموس، عزت، اس سے بڑھ کر نہ ملک ہے، نہ وطن ہے، نہ کوئی حامد رضا ہے، نہ کوئی کونسل ہے، نہ کوئی چیئرمین ہے۔ اگر ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے، صحابہ کی غلامی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس آگے پیش کرنے کے لیے ہے کیا؟ خواجہ مجذوب سے کسی نے پوچھا، حضرت اللہ کے حضور پیش ہوگے اور اللہ تم سے پوچھے گا کیا لائے ہو، بتاؤ کیا کہو گے؟ خواجہ مجذوب نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے۔ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو کہہ دوں گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میں بھی کہہ دوں گا یا اللہ میرے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک تیرے صحابہ، پیغمبر کے صحابہ کی غلامی ہے، یہ پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید نہیں 100% یقین ہے میرا رب میری مغفرت کر دے گا۔ یہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، ایک ہی چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ جنت جا سکتے ہیں، اسی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ پیغمبر کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، صحابہ کو بھی چنا ہے، مجھے بھی چنا ہے۔ اور اگر کوئی قوم چنتی، اگر کوئی صوبہ چنتا، کوئی ملک چنتا، میں کہہ سکتا تھا غلطی ہو گئی، جب چننے والا اللہ ہے تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں، جب چننے والا خدا ہے تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جو خدا کے لیے غلطی مانتا ہے اس بے غیرت کو ہم مسلمان بھی نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔